چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، اور بچوں کے درمیان ہمارے اس پروگرام میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی ابتدائی 4 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد، اور تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ۔ جی، حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھتے ہیں، لیکن سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں تا لکھا ہوا ہے۔ تا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے طا۔ تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور طا کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ طا بھی صاد کی طرح حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے تو طا کو بھی ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ لیکن پیارے بچوں، تا کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں سین پر 2 زبر ہے۔ کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ایسے کلمے پر وقف کر رہے ہوں جس کے آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف کی صورت میں اسے الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟
جی یعنی اسے پڑھیں گے بسن بسن بسن، بسن آگے وقف آگے وقف بسا بسا بسا، بسا سمجھ میں آیا؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل مد متصل ہوتا ہے، اور مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ میم کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف یرملون میں سے اگر میم آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، جی تو یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن اور اس کے بعد با آ رہا ہے۔ پیارے بچوں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ اقلاب اقلاب ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں اور وہاں ہم غنہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پیارے بچوں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہم نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اور آخر میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں سا پر 2 زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وبست الجبال وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وبست الجبال بَسًّا بسا بَسًّا بسا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وبست الجبال بَسًّا بسا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وبست الجبال 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 بسا اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے؟ چلیں آپ سنائیں۔ وبست الجبال بسا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ وبست الجبال بسا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ فَكَانَتْ فكانت فَكَانَتْ فكانت هَبَاءً هباء هَبَاءً هباء فَكَانَتْ هَبَاءً فكانت هباء پیارے بچوں یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے تو اسے 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرق واضح ہونا چاہیے، دونوں کو برابر نہیں کھینچنا، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً فكانت هباء هَبَاءً هباء مُنبَثًّا منبثا منبثًا منبثا پیارے بچوں یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے تو اس یہاں پر گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سا لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ منبثا 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 فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا
فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. فكانت هباء منبثا. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں پر ہا نہیں لکھا ہوا، ہا لکھا ہوا ہے. ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا کو ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھتے ہیں، جبکہ ہا کو ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. ہبا ام نہیں، ہبا ام منبثا. هباء منبثا. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فكانت هباء منبثا. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے 2 یا 2.5 الف تک کھینچنا، آپ نے اسے بھی الف مدہ کی طرح کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو برابر برابر نہیں کھینچنا. پہلے بھی سمجھایا کہ اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں پر تو ٹھیک غنہ کیا، لیکن یہاں پر اس کی مقدار پوری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ہباء منبثا. هباء منبثا. ابھی بھی یہاں مد کی مقدار پوری نہیں ہوئی. ہباء منبثا. هباء منبثا. ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں. اسے بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں صبح 7:45 بجے مدرسے آتا ہوں. اس کے بعد دعائے مدینہ کے لیے لائن لگا کے دعائے مدینہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو قاری صاحب سبق دیتے ہیں اس کو میں سبق یاد کر کے سنا دیتا ہوں. پھر قاری صاحب کو سب کی منزل سنا کے 12 بجتے ہیں، پھر ہم اپنی مدنی نصاب پڑھتے ہیں. اس کے بعد کھانے کا وضو کرتے ہیں. اس کے بعد اوپر آ کر دعا پڑھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کلاسز میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سب کی منزل رہ جاتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. چھٹی سے 10 منٹ پہلے دعا مدینہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ باہر مدینہ میں 3 کلاسیں ہیں. ایک شعبہ حفظ ہے، ایک شعبہ ناظرہ اور ایک جز وقتی با. حفظ میں 23 طلبہ ہیں اور کل وقتی ناظرہ میں 30 طلبہ ہیں، جبکہ جز وقتی میں 26 طلبہ زیر تعلیم ہیں. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ باہر مدینہ سے 125 حفاظ حفظ مکمل کر چکے ہیں، جس میں تقریباً 25 سے 30 ایسے ہیں جو مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم ایک درخت کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرنے والے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ درخت کے بارے میں. اور وہ درخت ہے زیتون کا درخت. کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت. زیتون کا درخت. پیارے بچوں، زیتون کا درخت وہ درخت ہے جسے قرآن پاک میں مبارک درخت کہا گیا ہے. پیارے بچوں، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا اور ساری زمین جو ہے وہ پانی سے بھر گئی تھی،
تھوڑی سی بھی جگہ جو ہے وہ خشک باقی نہیں تھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی باقی تھی جو اس پانی پر تیر رہی تھی، باقی پوری دنیا جو ہے وہ ڈوب چکی تھی۔ جب وہ طوفان ختم ہوا تو اس طوفان کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، یعنی سب سے پہلا درخت پھر جو اگا وہ زیتون کا درخت تھا۔ اور جس جگہ سب سے پہلے یہ درخت اگا وہ ہے کوہ طور۔ کون سی جگہ ہے؟ کوہ طور۔ کون سی جگہ ہے؟ کوہ طور۔ کوہ طور۔ پیارے بچوں، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے گفتگو کی تھی۔ پیارے بچوں، زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، کہا گیا ہے کہ زیتون کا درخت 3000 سال تک باقی رہتا ہے۔ کتنا وقت باقی رہتا ہے؟ 3000 سال تک۔ 3000 سال تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ پیارے بچوں، زیتون کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اس کے آئل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی اس درخت نے برکتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ پاک نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس کا ترجمہ ہے زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک میں بھی زیتون کے درخت کو برکت والا درخت کہا گیا، اور اس کے کتنے سارے فوائد جو ہیں وہ روایات میں، احادیث میں بھی آئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک کی ان پیاری پیاری نعمتوں کو استعمال بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے عبدالاحد بھائی اور دوسری طرف ہے احمد رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں، 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے عبدالاحد بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی۔ جی، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی اگلا سوال ہے عبدالاحد بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت میں انجیر کا نام آیا ہے؟ سورۃ التین۔ سورہ 3 میں انجیر کا نام آیا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی، آپ بتائیں سورہ فجر کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ سورہ فجر 30ویں پارے میں ہے، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی عبدالاحد بھائی، آپ بتائیں آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے۔ آیت الکرسی 3 پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی، آپ بتائیں
قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال میں. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں بھی احمد رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس اور دونوں ابھی تک برابر جا رہے ہیں, کوئی پوائنٹ انہوں نے نہیں چھوڑا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. آپ بتائیں کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں کس اسلامی مہینے کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. ابھی بھی دونوں برابر ہیں. جی عبدالاحد بھائی اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ کو یہ بتانا ہے قرآن پاک میں نماز وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کسے کہا گیا ہے؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی عبدالاحد بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس اور عبدالاحد بھائی کا ٹوٹل ہوتا ہے 50 پوائنٹس. جی احمد رضا بھائی اب آپ بتائیں جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں. مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس احمد رضا بھائی کو بھی ملے اور احمد رضا بھائی کا بھی ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ دونوں ہی آج ونر ہیں اور انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں عبدالاحد بھائی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا